بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے کہ ایک آدمی انتہائی سفید لباس والا اور سیاہ بالوں والا، جس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچان بھی نہیں رہا تھا، اچانک سامنے سے نمودار ہوا اور مجمع کو چیرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے دونوں ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر رکھ دیں اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. ہمیں تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ. کل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام کے 5 ارکان اور اسلام خاص ہے اس امت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت مسلمہ قرار دیا ہے اور یہ مسلمان کہلاتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا جو سوال کیا گیا وہ اسلام کے بارے میں تھا. پھر اس کے بعد ایمان کے بارے میں سوال ہوا اور ایمان کے 6 ارکان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمائے. ان میں سے پہلا رکن تھا ان تؤمن باللہ، کہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ. اب اس کے بعد ایمان کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے وہ ملائکتی، ایمان بالملائکہ. اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانے کے بعد فرمایا کہ ملائکہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا. جس وقت تک فرشتوں کے اوپر بھی ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک بھی ایمان کامل نہیں ہوگا اور وہ ایمان مقبول نہیں ہوگا. اور فرشتوں کی اوپر ایمان لانا یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار
فرشتے پیدا فرمائے ہیں، اور فرشتوں کی پیدائش اللہ نے نور سے فرمائی ہے۔ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ اور فرشتوں کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے ہوئی ہے، اور ان فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ بے شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے جو لشکر ہیں ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے اللہ رب العزت کے لشکر ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان گنت اور بے شمار فرشتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، اور فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے بقدر، 4 انگشت 4 انگلیوں کے بقدر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدے کے اندر رکھے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتنی زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں کہ 4 انگلیوں کے بقدر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے تو معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں پر میں نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان کا جو قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، اور فرمایا کہ اس بیت المعمور کا حال یہ ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کے اندر طواف کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ بیت المعمور میں داخل ہو جائے پھر ابد الآباد تک دوبارہ کبھی بھی اس کو داخلے کی نوبت نہیں ملتی، اس کا چانس نہیں ہے کہ دوبارہ داخل ہو سکے۔ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی۔ پھر اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یأتی بالنار یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، اور اس طرح دوزخ کو لایا جائے گا کہ 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ کتنی زیادہ تعداد میں اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ان فرشتوں کی پیدائش کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا اور یقین رکھنا، فرمایا کہ یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے۔ ان فرشتوں میں پھر 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں جو معزز فرشتے کہلاتے ہیں، اور ان کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، وہی لے کر کے آتے تھے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی جو ہے ان کے انڈر ان کے ماتحت بے شمار فرشتے ہیں کہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ بادلوں کو چلاتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں بارش جو ہے برساتے ہیں۔ اور اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکیں گے، قیامت برپا ہوگی اور یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اور دوبارہ پھر سور پھونکیں گے تو پھر جو ہے انسان اپنی اپنے قبروں سے دوبارہ نکل کھڑے ہوں گے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی ماتحتی میں ان گنت اور بے شمار فرشتے ہیں،
کہ جو انسانوں کی روح قبض کرنے کے اوپر مقرر ہیں اور ہر ایک جاندار کی روح قبض کرنے کے اوپر مقرر ہیں. جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے چہرے چمکتے اور روشن ہوتے ہیں، اور جب وہ روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرمایا کہ اس مرنے والے کے سامنے دور سے وہ نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، دکھلائی دیتے ہیں، اس طرح سے کہ گویا کہ سورج ہیں اور کئی سورج جو ہے طلوع ہو چکے ہیں. اس طرح ان کے چہرے روشن اور چمکدار ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر کے اسے بشارتیں دیتے ہیں. اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب. اور جو بد کردار قسم کا انسان ہوتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ڈراؤنے قسم کے، ہیبت ناک قسم کے فرشتے ہیں جو ڈراؤنی شکلوں میں اس آدمی کے سامنے آتے ہیں. تو اس طرح روح نکالنے کے لیے اللہ نے بے شمار فرشتے جو ہے مقرر فرما دیے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جسامت جو دی ہیں، ان کے اعتبار سے بڑی عظیم جسامت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پروں سے نوازا ہے. بعض کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 پر ہیں، بعض کے 4 ہیں. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کہ بعض کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے، اور ایک پر جو اتنا بڑا تھا کہ پوری روئے زمین جو ہے وہ اس کے اندر ڈھپی ہوئی تھی، مشرق سے لے کر کے مغرب تک. اتنی بڑی جسامت تھی. سر ان کا آسمان پہ لگا ہوا اور پاؤں ان کے زمین کے اوپر لگے ہوئے. اور فرمایا کہ بازو مشرق مغرب شمال جنوب میں تو پوری کائنات جو ہے ان کی جسامت سے ڈھکی ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی. اتنی بڑی جسامت والے ہیں. اور فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرشتے پیدا فرمائے ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیاں جو ہیں لگا رکھی ہیں. بعض پہاڑوں کے اوپر ہیں، بعض کی ذمہ جو ہے بادلوں کا چلانا ہے، بارش کا برسانا ہے. اور بعض فرشتے جو ہیں اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. فرمایا کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں اللہ رب العزت سے کرتے ہیں. تو ان کی ڈیوٹی اللہ سے دعائیں مانگنا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کو لگا دیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو انسان کے دائیں اور بائیں شولڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو انسان دن بھر کرتا ہے اس کے اعمال نوٹ کرتے ہیں. ان کا نام کرامن کاتبین ہے. فرمایا کہ ہر ایک انسان کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے یہ فرشتے ہر ایک انسان کے ساتھ موجود ہیں. ان فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت. رات کی ڈیوٹی والے وہ عصر کے ٹائم آ جاتے ہیں اور دن کی ڈیوٹی والے فجر کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں. اور پھر ان دونوں نمازوں میں ان کا اجتماع ہوتا ہے. اور پھر جس وقت یہ اٹھ کر کے واپس جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اللہ رب العزت باوجود سب کچھ جاننے کے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم گئے تو پھر بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آ رہے تو اس وقت بھی وہ نماز کے اندر مشغول تھے. تو فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں جو کہ انسان کے اعمال لکھتے ہیں. پھر اسی طرح ہر ایک انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اس انسان کے آگے اور پیچھے اس کی نگرانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں، بلاؤں سے، مصائب سے اس انسان کو بچاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتے اس کام کے اندر لگا رکھے ہیں. اور پھر اسی طرح انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے تو اس پیدائش کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نطفہ رحم مادر کے اندر ٹھہر جاتا ہے اور اس کے اوپر 42 دن گزر جاتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر کے اس نطفے کے اوپر نقش کاری کرتا ہے، اور انسان کے جو ہے ناک بناتا ہے، آنکھیں بناتا ہے، کان بناتا ہے، منہ بناتا ہے، اور اس کی جلد بناتا ہے، ہڈیاں بناتا ہے، اور گوشت بناتا ہے۔ اور جب یہ ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یہ اللہ مرد یا عورت؟ اللہ رب العزت جو فیصلہ فرماتے ہیں اس فیصلے کو وہ فرشتہ کتاب کے اندر لکھ لیتا ہے، اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کتنی اس کی عمر ہوگی؟ اللہ رب العزت جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ اس کے اندر نوٹ کر لیتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ اے اللہ اس کا رزق کتنا ہوگا؟ جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کا رزق اس کی کتاب کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ پھر وہ کتاب لے کر کے نکل جاتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے اوپر یہ ایمان رکھنا کہ اللہ نے ان گنت اور بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں جو نور سے پیدا ہوئے، اور جو اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتے صبح و شام ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے اس حکم کو وہ پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہم لا مانع لما اعطیت